آج میرے ساتھ جو شریک گفتگو جو شخصیت یہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب۔ آپ پی ایچ ڈی ہیں آئی آر میں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے تھیسس اور دنیا میں ان کا ایک نام اور مقام ہے۔ آج ان کی مہربانی ہمارے لیے، انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں جوائن کیا۔ چونکہ ناظرین، میں نے کل اپنے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ آج میں آپ کے ساتھ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بہت ساری اندر کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چونکہ میں ماضی میں جتنے پروگرام بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تجزیے شیئر کرتا ہوں، اس میں فیوچر کے معاملے میں وہی بات کہتا ہوں جو میری ذاتی سوچ ہوتی ہے۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تجزیہ نگار اپنے سورسز بھی استعمال کرتا ہے اور اسٹڈی بھی کرتا ہے، ریسرچ بھی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ اپنے آپ کو بھرپور آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اکٹھی کرتا ہے، تو تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ ایک تجزیہ نگار کے طور پہ اپنا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ بخاری صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور بخاری صاحب کو آج میں نے جو اسپیشل یہاں پہ بلایا ہے، کل بہت ایک ہارڈ ایشو ہے پاکستان کی سیاست۔ میں سمجھ رہا ہوں کل کے الیکشن پہ بہت منحصر ہے، اور پاکستان کا یہ جو 2-3 سال کا ٹینیور ہے یہ حکومت کا، پی ٹی آئی کا خاص کر، یہ اس الیکشن پہ بہت ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ناقص رائے کو بہت خوبصورت بنانے کے لیے اور نالجبل بنانے کے لیے، چونکہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، بخاری صاحب کو یہاں میں نے مدعو کی ہے۔ بخاری صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی بہت واسٹ تھنکنگ اس معاملے میں، سیاسیات میں آپ نے بہت عبور حاصل کیا ہوا ہے، اور آپ کی کیا سوچ ہے کہ آج 2 مارچ ہے، 3 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ آپ کل کے الیکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کس کا پاسا آپ پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں؟ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ حکومت کہاں جائے گی اور پی ڈی ایم کتنی نشستیں حاصل کریں گی؟ آپ کی ذاتی سوچ اس معاملے میں کیا ہے؟ بہت شکریہ خواجہ ایوب صاحب، ماشاء اللہ آپ اساتذہ میں سے ہیں اور بہت اچھے تجزیے میں نے ہمیشہ آپ کی سنے، اور جتنی بھی آپ نے چیزوں کو پہلے جن کی پیشگوئیاں کی اکثر اسی طرح سے ہوا ہے، 80-90% ویسے ہی چلتا رہا ہے۔ یہ آپ کا ایک ملکہ ہے سیاست پہ بھی، اور تجربات بھی ہیں، مشاہدات بھی ہیں اس ملک میں، پورے تعلقات بھی ہیں جن کو سامنے رکھ کر آپ کرتے ہیں۔ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، آپ نے حکم فرمایا اور میں حاضر ہوں گیا۔ کل کا بہت اہم ایشو، ویسے تو پاکستان کی ساری پولیٹکس اور ساری حکومت انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، ہماری ساری سچویشن انپریڈکٹیبل۔ بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کے تجزیے دیکھنے کے بعد دیکھا کہ نیکسٹ ٹائم بالکل اس کو الٹ ہو گیا، کہ ایک ہماری خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے، جو کچھ بھی ہے، ہماری ریاست کیا ہے اس کو آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان ایز اسٹیٹ اس کا جو رول ہے وہ کرپشن کے حوالے سے، اور اسٹیٹ کیسے کرپٹ ہے، نیچے تک کیسے آتی ہے، یہ کلیدہ ایشوز ہیں، ان پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک اہم موڑ پہ پورے ملک کی سیاست ایک اہم موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ کل کا الیکشن، سینٹ کا الیکشن یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کی سیاست کا اونٹ آئندہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کل کے الیکشن سے یہ ثابت ہونا ہے، یہ اس نے ثابت کرنا ہے، اس کے نتائج سے یہ ثابت ہونا ہے کہ آیا عمران خان کی حکومت آگے چلنی ہے یا اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ بہت اہم۔ اچھا، کیا یہ جو عام کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، یہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ حفیظ شیخ کے پیچھے ہے یا عمران خان کے پیچھے ہے، یا عمران خان کا الیکشن ہے، اور دوسری جانب پی ڈی ایم ہے، تو پی ڈی ایم کا بھی یہ بیان آ گیا کہ نہیں، ان کے یوسف رضا گیلانی کا خاص طور پر کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اگر تو اسٹیبلشمنٹ واقعی سیریس ہے اور اس الیکشن کے حفیظ شیخ کے پیچھے ہے اور اسے شکست ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو جیت جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے تو
میں تو کم از کم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کو شکست ہو جائے گی، ہو نہیں سکتی، کبھی آج تک ایسے ہوا نہیں ہے۔ ان کے پاس پھر یہ دونوں آپشن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود یہ چاہ رہی ہو کہ یوسف رضا گیلانی آ جائے، کہ یوسف رضا گیلانی کے آنے سے انہیں موجودہ حکومت کے ساتھ ایک بلیک میل کر کے انہیں اپنے ایجنڈا پہ آگے چلانا اور آسان ہو جائے گا، اور وہ کمزور ہو جائیں گے، اور پھر باقی اس کے اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد اسلام یہ پلاننگ ہو کہ اس کو جیتنے کے بعد عمران خان کو یہ سمجھایا جائے کہ تم اسمبلیاں توڑ دو، تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور پھر نئے الیکشن کروائے جائیں اپنی مرضی کے ساتھ۔ اب یہ سارے کا سارا دار و مدار کر کے اس الیکشن پہ ہے جو بظاہر بہت کانٹے دار نظر آ رہا ہے، لیکن اگر فرق پڑا تو جو 1-2 ووٹ کا نہیں پڑ رہا ہے، جو سیدھی سی بات ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو یہ ووٹ 12-13 ووٹ کا فرق پڑے گا، یہ کافی بڑا واضح طور پر فرق پڑے گا، اور اس فرق کے بعد یہ نتائج سامنے آئیں گے۔ پھر ان نتائج کے بعد کیا کرنا ہے پی ڈی ایم نے، یا کل کے الیکشن کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا، اور حکومت عمران خان نے کیا کرنا ہے یہ بھی اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی کہہ سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ ہم نے جان بوجھ کے یہ کروایا ہے، وہ تو تاثر ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہے، لیکن اس وقت تک ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا اسٹیبلشمنٹ حیثیت کا ساتھ دے رہی ہے۔ جو سندھ میں جو کچھ صورتحال ہوئی ہے، جو کچھ باقی اسلام آباد میں آ کے آصف علی زرداری بیٹھتے ہیں، وہ اگر بیٹھے ہیں تو کچھ یہ بھی ہلکے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بلوایا گیا ہے تو کس نے بلوایا گیا، کیوں بلوایا گیا، کیا کیا بارگیننگ ہو رہی ہے، تو یہ ساری ایک انڈر ہینڈ بارگیننگ ہوتی ہے سیاست کی بھی، اور یہ سارے معاشی صورتحال بھی اس کے ساتھ ملوث ہوتی ہے، بین الاقوامی ایجنسیز بھی اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن لوکل سطح پر یہ جو صورتحال اس وقت جا رہی ہے، اس میں یہ کل کا الیکشن انتہائی اہم ہے، اور اس کے کوئی بھی نتائج ہو سکتے ہیں جو 19-20 کے فرق کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے، میں اس کو کسی اور منظر میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک پی ٹی ایم نے بات چلائی ہے یا اپوزیشن کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، میں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو اتنا نہیں دیکھ رہا، کیونکہ دیکھیے اگر اسٹیبلشمنٹ والا معاملہ ہوتا تو زرداری صاحب اسلام آباد نہ بیٹھتے اور 5,000 کا نوٹ کراچی میں نایاب نہ ہوتا۔ اسٹیبلشمنٹ تو ایک ٹیلی فون کرتی ہے، اور ووٹر جو ہے وہ گھر سے نکل کے ان کے دروازے پہ جا کے ووٹ ڈال کے آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت نے بھی جو باتیں کہیں، جو دعوے کیے، جو منشور دیا، اور جو سہانے خواب دکھائے، وہ بھی پورا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اسی لیے یہ اپوزیشن یہ فائدے اٹھا رہی ہے۔ میں نے کل اپنے پروگرام میں ناظرین آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کہ میں بھی آج اپنے سورس سے پتہ کروں گا کہ ایکچول 3 تاریخ کو الیکشن میں کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ کل کے میرے پروگرام میں آپ نے سنا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے حکومت کی جیت نظر آ رہی ہے۔ آج میں جو بات سمجھ سکا ہوں، جو انفارمیشن کلیکٹ کر سکا ہوں، مقابلہ بڑا کانٹے دار ہو گیا ہوا ہے۔ 5-6 لوگ اس طرف پارٹی سے منحرف ہیں، 8-9 لوگ اس طرف سے منحرف ہیں، تو یہ بات جو واضح نظر آنی چاہیے تھی جیت اور ہار، آج میں یہ کہنے پہ بالکل صاف طور پہ سمجھتا ہوں، کوئی شرم محسوس نہیں کر رہا کہ آج اور کل کی میری سوچ میں فرق آ گیا ہے۔ اب آنے والا کل کا دن بتائے گا کہ جو سوچ میں فرق آیا ہے وہ سچ آیا ہے کہ غلط آیا ہے۔ یہ فیصلہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی تشریف آوری کو میں اپنے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ سمجھتا ہوں۔ مجھے میں کو بات کروں، میں ڈاکٹر صاحب سے مزید کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا گول مول سا جواب دے دیا، ٹیکنیکل طور پہ جواب دے دیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فائنلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نتیجہ کس کی حق میں جا سکتا ہے؟ چونکہ 49 اور 51 کا مجھے ایک رزلٹ نظر آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں فائنل آپ کی ورڈکٹ یا سوچ کس کی طرف بھاری اکثریت نظر آتی ہے؟ اگر یہ بڑی واضح سے بات آپ سے عرض کر دی کہ یہ ضروری نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل بھی ہو جائے تو اس کا انٹرسٹ نہ ہو، نیوٹرل ہونے میں بھی اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے۔ اگر تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو بڑا واضح طور پہ یوسف رضا گیلانی کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کیا
حفیظیت کے حق میں تو حفیظیت جیت جائے گا. سیدھی سی بات ہے, بظاہر پلڑا جو ہے وہ یوسف روزگاری کو زیادہ پائی کرتا ہے. بہت شکریہ آپ کا بخیر صاحب, آپ یہاں پہ تشریف لائے. ناظرین, کل الیکشن ہے, کل ہم آپ کی خدمت میں پھر تازہ اپڈیٹ لے کے سامنے آئیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن والے دن بھی میں رزلٹ سے پہلے کوئی اور آپ کو اچھی نیوز بتاؤں, تو میری آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور آئیکن کے بٹن کو ٹچ کیجیے تاکہ میری لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.